الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بچے نے پیج کے پتہ کرانا سے اندر آواز سے ہی جا رہی ہے، چل رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام معلمات و طالبات اور باہر سے آنے والی قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت کہ ہاں سب سے پسندیدہ عمل اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جتنا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کریں گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب میں ہم آگے بڑھتی چلی جائیں گی، اور اللہ کے قرب میں آگے بڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، کہ دنیا میں بھی ہمیں سکون اسی وقت میسر آئے گا، ہماری زندگی پاکیزہ زندگی اس وقت بنے گی جب اللہ سے ہمارا تعلق ٹھیک ہو، اور آخرت میں بھی آخرت کی نعمتوں سے بھی ہم اسی وقت فائدہ اٹھانے کے قابل ہوں گی جب ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزری ہو۔ ہمارے ہاں اگر کسی میں کچھ دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر اس کی توجہ نفلی عبادات کی جانب ہو جاتی ہے، کہ نفلی عبادات کی کثرت اس کی جانب اس کی توجہ ہوتی ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، یعنی وہ نوافل زیادہ پڑھنے لگ جائے گی، تلاوت کا زیادہ اہتمام کرے گی، یا درود شریف ذکر اذکار کا اہتمام کریں گی۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور اس کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے جو ذکر اذکار تلاوت یا نفلی عبادات ہم کرتے ہیں تو ان کی جو انوارات ہیں یا ان کی برکات ہیں ان سے ہم محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئر کنڈیشن چلائیں کمرے میں اور اس کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں، تو ایئر کنڈیشن چاہے کتنا ہی آپ نے تیز کیا ہو، لیکن جب کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوں گے تو کمرے میں ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ اب قصور ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے، قصور اس بات کا ہے کہ کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں جو ٹھنڈک کو کمرے میں جمع نہیں ہونے دے رہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نفلی عبادات کا اہتمام کرتی ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہی تو اس کی جو انوار و برکات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، ان سے ہم محروم رہیں گی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمیشہ روزے رکھو یا رات بھر نفل عبادات کرو یا اتنی تلاوت کرو یا اتنا ذکر کرو، نہیں، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان بچنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد چاہے فرائض پر اکتفا کر رہا ہے، نفلی عبادات اس کی اتنی نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے قرب میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر نفلی عبادات کا اہتمام تو ہے لیکن حرام کاموں کا بھی ساتھ ساتھ ارتکاب کر رہا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے اللہ کے قرب میں تو نہیں آگے بڑھے گا، اللہ کی ناراضگی
کی بنا پر آہستہ آہستہ ان نفل عبادات سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس نشست میں یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہاں جو گفتگو ہو کہ ہماری زندگی میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو پہلے ہو چکی ہیں ان پہ اللہ سے استغفار کا اہتمام ہو، روزانہ 2 نفل صلاۃ و توبہ پڑھ کے بندہ اللہ سے معافی بھی مانگے اور اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جن چیزوں کے متعلق پتہ چل جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے۔ اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں ان کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور لوگ جو ہے وہ ان میں مبتلا ہیں، اور یہ چیز انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری ساری امت جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں ان سے درگزر نہیں ہوگا، اللہ ان پر پکڑ فرمائیں گے۔ یعنی جو دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں اور ان کو گناہ میں کرتے ہوئے اس میں نہ تو ندامت ہوتی ہے نہ گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور یہ موبائل کی وجہ سے تو اب اس کا کوئی آدمی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، وہ ایک گناہ یہ گانا بجانا، موسیقی۔ تو جو گانا بجانا نہیں سنتے وہ موبائل پہ ایسی ٹون لگا لیتے ہیں جو کسی گانے کا میوزک ہوتا ہے۔ تو یہ چیز انتہائی اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ نضر بن حارث مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا، مالدار آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس نے ایک گانے والی خاتون خریدی، باندھی اور اس کو لے آیا، اور اسی طریقے سے وہ کسریٰ کے رستم اور ان لوگوں کی قصے کہانیاں وہ لے آیا اور لوگوں کا مجمع لگا لیتا اور ان سے کہتا تم یہ سنو، اور لوگوں کو گانے میں سنواتا۔ تو اس موقع پر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ جو لوگ ایسی چیز خرید کر لاتے ہیں جس سے لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کریں، لاہ الحدیث کا مصداق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ گانے والی باندھی اور ان کو راہ راست سے ہٹائیں، تو ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اسلامی احکامات کا جو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ گانا بجانے والی چیزیں ہیں، یعنی جو آدمی گانے بجانے والے آلات خریدتا ہے یا ان کے ساتھ مشغول رہتا ہے وہ اس وعید کا مصداق ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور یہ گانا بجانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اس قدر نفرت تھی یہ آلات موسیقی سے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کانوں میں بانسری کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور تیزی سے وہاں سے گزر گئے، اور کچھ دور جا کر جو ساتھ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر ان سے فرمانے لگے کہ اب آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے کانوں سے اپنی انگلیاں نکالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی بعثت کے دیگر مقاصد ذکر کیے کہ میری بعثت کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دوں، دین سکھاؤں، وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آلات موسیقی ان کو توڑوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ایک مقاصد میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو جیسے پانی لگنے سے کھیتی تیزی سے بڑھتی ہے، ایسے جب بندہ گانا بجانا سننے کا عادی ہوتا ہے، مسلسل موسیقی سنتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کرتے رہتے ہیں، اور نفاق آہستہ آہستہ جو ہے پھر یہ چیز بندے کو
اعمال سے بھی محروم کر دیتی ہے اور اعمال کی برکات سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گانا گا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ بلکہ آپ نے تو اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر کسی کے پاس گانے، اس زمانے میں تو گانے کے لیے یہ ٹیپ ریکارڈ اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، نہ موبائل ہوتے تھے، وہ باندیاں ہوتی تھیں، ان سے گانے گایا کرتی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ گانے والی باندی ہو تو وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں میں پڑھاؤں گا۔ اتنی شدید ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اور بلکہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ، کیا ہماری اس امت میں بھی یہ شکلوں کے مسخ ہونے کا عذاب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، شکلوں کے مسخ ہونے کا بھی عذاب آئے گا، زمین میں دھنسنے کا بھی عذاب آئے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے۔ صحابہ نے پھر پوچھا پھر ان پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ موسیقی کے دل دادہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے ایک رات وہ شراب کی محفل ہوگی اور موسیقی بھی سن رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں مسخ کر دیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ شکلیں مسخ ہونا یعنی بندر بن جانا، خنزیر بن جانا، یہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے ہو آگے، یعنی کوئی بعید نہیں ہے، چونکہ پہلی امتوں میں بھی ایسے ہوا اور حضور نے ارشاد فرمایا ایسے ہوگا۔ لیکن ایک چیز تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ روحانی طور پر شکلیں مسخ ایسے لوگوں کی بالیقین ہو جاتی ہیں، یعنی جو لوگ موسیقی کے دل دادہ ہوتے ہیں تو ان کی روحانی طور پر یہ بندر اور خنزیر کے ان کی شکلیں بن جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان دیکھنے میں تو ہم بظاہر انسان دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو روح ہے وہ جیسی انسان کے اندر صفات ہوتی ہیں روح ویسی بن جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان کے دور کا قصہ ہے، ان کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہ انہوں نے ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بازار میں پھر رہا، خود بلکہ شاید حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قصہ، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ فرمایا ایک آدمی جو ہے وہ بازار میں پھر رہا تھا اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، تو کوئی اللہ والا اس سے ملے اور کہنے لگے بھی اتنے غور سے کیا تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں، یہاں مجھے انسان دکھائی نہیں دے رہے۔ اس نے کہا یہ سارا مجموعہ انسانوں کا ہی ہے۔ تو اس اللہ والے نے اپنی پگڑی اتار کے ان کے سامنے ان کے سر پہ رکھی، تو اب اس کو کوئی بندر نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی بھیڑیا نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جیسی انسان کے اندر صفات ہوتی ہیں ویسی انسان جو ہے روحانی طور پر ویسی شکل اس کی مسخ ہو جاتی۔ اب جو لوگ موسیقی کے دل دادہ ہوتے ہیں، اب حضور نے فرمایا کہ ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی ہو جائیں گی۔ تو بندر اور خنزیر، بندر کا نمایاں وصف وہ نقالی ہے، اور خنزیر کا نمایاں وصف جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ تو ایسے آدمی جو ہوتے ہیں جو موسیقی کے دل دادہ ہوتے ہیں، ان میں یہ نقالی اور اسی طریقے سے بے حیائی یہ ان میں رچ بس جاتی ہے کہ وہ فلمی ایکٹروں کی نقلیں اتاریں گے اور اس قسم کے جو گانا گانے والوں کی گفتگو میں ان کے ڈائلاگ بولیں گے، اور بے حیائی بھی ان میں حیا نکل جاتا ہے زندگی سے، اور جب حیا نکل گیا تو گویا کہ ایمان بھی رخصت ہوا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان الایمان والحیا قرناء جمیعا، کہ ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا بھی آتا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو جب آدمی موسیقی کا دل دادہ وہ بار بار یہ میوزک سنتے ہیں تو پھر جو ہے حیا بھی انسان کا دن بدن ختم ہوتا جاتا ہے، بے حیائی والا وصف اس میں غالب آتا جاتا ہے، اور حیا تو ایمان کا خاص ایک وصف ہے، اور اسی طریقے سے نقالی یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کا آخرت میں نقصان یہ ہے کہ ایک روایت میں کہ جو لوگ گانا بجانا سننے کے عادی ہوں اور اس سے توبہ نہ کریں
تو قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ گانا سننے سے بچتے ہیں ان کی آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں لوگ جو دنیا میں اپنے کانوں کو یہ موسیقی سے اس قسم کی چیزوں سے بچاتے تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو مشک کے ٹیلوں پر لے جاؤ، وہاں ان کے لیے نشستیں لگی ہوں گی، وہاں جا کر بیٹھیں گے، اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے ان کو خوبصورت آواز میں جو ہے وہ میرا ذکر سناؤ، تسبیح سناؤ۔ اور باقی لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن کی سختی میں مبتلا ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی سے بھی بچائیں گے اور جو ہے وہ ان کا اعزاز و اکرام بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں بھی، اب ہمارے ہاں بچوں کو کھیلنے کے لیے کارٹون وغیرہ لگا دیتے ہیں موبائل پر، اور اس قسم کی چیزیں بچے مشغول ہیں، ان میں بھی میوزک ہوتا ہے۔ تو وہ میوزک جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کے طبیعت میں جو ہے وہ اور رچتا جاتا ہے، اور یہ جو میوزک بنانے والے ہیں وہ عموماً وہ اس میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور چھوڑتے ہیں کہ اس میوزک کو سن کر، یعنی وہ باقاعدہ یہ نہیں کہ ایسے گانا بن جاتا ہے، بلکہ وہ جو اس کا میوزک ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پیغام وہ مشق کرتے ہیں، وہ پیغام دے کر تاکہ ہماری نسلیں تباہ ہوں۔ ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ مختلف کتابوں کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ انہوں نے یعنی اہل باطل نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ وہ میوزک، یعنی ایک انہوں نے گانا تیار کیا اور اس میں انہوں نے یہ میسج دیا کہ زنا کی طرف طبیعت چلے، تو جو بھی وہ گانا سنتا تھا، جس کو سنایا جاتا تھا، اس کا دل زنا کرنے کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو جاتا تھا۔ اور ایک گانے میں والدین کی نافرمانی کا میوزک میں ایسا پیغام دیا گیا جو ساز پیچھے چلتا ہے، تو اس سے انسان کے دل میں وہ والدین کے آگے بولنا، بدتمیزی، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں عام ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اور خود جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں بچاتے، اور اس سے رفتہ رفتہ ہماری طبیعتوں میں نفاق اور نفاق کی جو علامات ہیں، حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑنے پہ آئے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں خود بخود ہمارے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں وہ پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہم کریں کہ یہ گانا سننے سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں بچیوں کو بھی بچائیں۔ یہ انتہائی اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا خوشی کے موقع پر گانا بجانا کی آواز اور غم کے موقع پر نوحہ کی آواز۔ اب ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں خوب میوزک بجتا ہے، کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے۔ تو اب خوشی کے موقع میں تو بندے کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا گو ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو خوشی میں یاد خدا ہونی چاہیے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق خوشی ہو۔ تو اب ہماری شادیوں میں بھی، شادی حالوں میں بھی خوب میوزک چلتا ہے، اور یہ اللہ کی اس پر حضور نے فرمایا کہ لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے پھر گھروں میں سکون نہیں، وہ شادیوں کا نبھا بھی نہیں ہوتا، اور اکثر طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے، چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اور اب تو لوگوں نے ایسے کیا کہ جو لوگ گانا نہیں سنتے تھے اب ان کے لیے نعتیں جو ہیں وہ میوزک میں آ گئیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ بچیں نہ۔ اور یہ قوالی بھی کو بعض لوگ جو کوئی تھوڑا سا دینی ذوق رکھتے ہیں تو ان کو قوالی پہ اور ان نعتوں پہ لگا دیا، کہتے ہیں جی پیچھے دف بج رہی ہے، حالانکہ وہ پورا جو ہے وہ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا جو ہے نا وہ اخلاق بھی خراب ہو رہا ہے اور کردار بھی خراب ہو رہا ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو، جو پہلے ہو گیا اس پہ اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، پہلی زندگی یعنی بندہ تو معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ چاہے جتنے بھی گناہ بندے نے کیے ہیں صدقے دل سے اللہ سے ندامت ہو، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معافی
مانگ لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، وہ نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، وہ دنیا میں جس جگہ گناہ کیا ہوتا ہے اس جگہ سے بھی اس کو مٹا دیتے۔ تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ روزانہ صلاۃ التوبہ کا معمول بنائیں، روزانہ عشاء کے وقت 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے اس میں اللہ سے، اللہ دن بھر ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہم معافی مانگتی ہیں، اور اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا، یہ جو گناہ ہیں جو آپ کے علم میں لائے جائیں ان سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، کیونکہ جہاں ہمیں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے وہاں اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اب دین کے معاملے میں اپنی اولاد کو کہتے ہیں جی اب کیا کریں جی، ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں، اور دنیاوی نقصان ہو اس کے لیے ہم ان کو ہمیں جتنے بھی منت کرنی پڑے، ان پہ غصے ہونا پڑے، ان کو دباؤ ڈالنا پڑے، وہ ہم ڈال لیتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت کے معاملے میں آخرت کا نقصان وہ ہمیں برداشت نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا نقصان اس کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گانے بجانے کی آواز کو حضور نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اور آپ نے انتہائی ناراضگی کا اس پہ اظہار فرمایا۔ بلکہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں کوئی فحش گانا نہیں گاؤں گا، چونکہ میرا ذریعہ معاش یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ ویسے گانے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کی آمدنی ہے وہ حرام ہے، اور یہ تم جہنم کے انگارے اپنے کے لیے جمع کرو گے۔ تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، تو اس میں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کریں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ یہ دعا کے بعد پوچھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتی ہیں، دعا کر لیں۔